میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تم خود سوچو، گھر کی بڑی بیٹی ہی ایسا کام کر دے تو کیا عزت رہ جائے گی سب کی۔ وہ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وہی ضد تھی کہ گھر والے نہیں مان رہے تو ہم بھاگ کے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ منظر تھا ایک ریسٹورانٹ کا، جہاں فجر اپنے عاشق احسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ احسن اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور فجر گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اس کی ایک اور بہن حورے بھی تھی۔ فجر اس وقت یونیورسٹی میں BS کی طالبہ تھی اور اس کے امتحان ہونے والے تھے۔ خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کا رواج تھا، لیکن پھر بھی اس کو آگے پڑھنے کا شوق تھا تو والدین نے اسے آگے پڑھایا تھا، اور اب اس کا آخری سال چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ لیکن فجر اس نکاح سے بالکل راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ احسن کو پسند کرتی تھی، اور جس سے اس کے گھر والے نکاح کر رہے تھے وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، جس سے بچپن میں ہی اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا اور اس سے 10 سال بڑا تھا۔ فجر ان رسموں کو نہیں مانتی تھی، لیکن وہ گھر کی عزت بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ فجر نے کافی دفعہ اپنی ماں سے احسن کے بارے میں بات کی، جس کو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا باپ نہیں مانے گا، اور اب فجر یہی بات احسن کو سمجھا رہی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھا اور فجر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس سے بھاگ کر نکاح کر لے۔ فجر میری جان، بات کو سمجھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میرے گھر والے بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، احسن مسلسل سمجھا رہا تھا۔ اگر میں ایک لمحے کو تمہاری بات مان بھی لیتی ہوں تو مجھے بتاؤ، میں اتنی سختی میں گھر سے بھاگوں گی کیسے؟ آج بھی میں اتنے بہانے کر کے مشکلوں سے گھر سے نکلی ہوں۔ نکاح طے پانے کی وجہ سے فجر کی والدہ نے اس پر کافی سختی کی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی اور کسی بھی قسم کی بدمزگی نکاح کے دنوں میں نہیں چاہتی تھی۔ تم جب نکاح کے لیے تیار ہونے پارلر جاؤ، مجھے بس ایک کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا اور ہم اسی دن نکاح کر لیں گے۔ میں سوچوں گی، لیکن میں تمہیں امید نہیں دلا سکتی۔ فجر، تم ہمیشہ کے لیے ان رسموں میں بندھی رہو گی۔ تمہارے پڑھنے کے خواب بھی یہیں رہ جائیں گے۔ خود سوچو، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ احسن فجر کی دکھتی رگ چھیڑ چکا تھا، اور اس بات نے فجر کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ فجر کو ہمیشہ سے PhD کا شوق رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ پڑھائی نہیں کر سکے گی۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں، اس سے پہلے گھر سے کال آئے۔ یہ کہہ کر فجر وہاں رکی نہیں تھی۔ یہ منظر تھا رئیس حویلی کا، جہاں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ امی، مجھے یہ ڈریس نہیں پسند آیا، میں نے اس طرح ڈیزائن کرنے کو نہیں کہا تھا۔ حورے اپنی ماں سے ڈریس اچھا نہ بننے پر لڑ رہی تھی، اور شائستہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک دن کی تو بات ہے، وہ اسی ڈریس سے گزارا کر لے۔ اتنے میں حورے کی پھپھو رخسانہ بیگم اندر آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا سائم بھی تھا اور ان کی بیٹی ایمان بھی ساتھ تھی۔ یہ لوگ فجر کے نکاح کا جوڑا اور زیورات لے کر آئے تھے جو فجر نے نکاح پر پہننے تھے۔ شائستہ بیگم اٹھ کر مل رہی تھی ان سے، اور حورے نے بھی پھپھو سے سلام دعا کی اور ایمان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ شائستہ بیگم نے ملازموں کو کھانا تیار کرنے کو کہا تھا اور خود رخسانہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سائم سب سے مل کر ایک سائڈ پر بیٹھا تھا، 6 فٹ کا قد، کسرتا جسم، گورا رنگ۔ اللہ نے حسن کا پیکر بنایا تھا اسے، لیکن اتنا ہی مغرور تھا، فضول گفتگو کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ سنجیدہ مزاج تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ باہر سے ڈگریز حاصل کر رکھی تھی اور یہاں اپنے باپ کا ٹیکسٹائل بزنس سنبھال رہا تھا، جو اس کے باپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے دونوں بچوں اور بیوی کے لیے اچھے پیمانے پر سیٹ کر دیا تھا، اور اب یہی بزنس انٹرنیشنل سطح پر ترقی حاصل کر رہا تھا۔ تمہارا بھائی اتنا کھڑوس کیوں بنا رہتا ہے ہر وقت؟ کہیں سے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کی شادی ہے؟ آج کل کے لڑکوں کو تو اتنے شوق ہوتے ہیں شادی کے، حورے ایمان کو کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے بھائی کا، چھوڑو انہیں، تم بھابھی کا ڈریس بتاؤ کیسا ہے؟ ایمان ابھی حورے سے بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں فجر اندر آئی۔ ارے آؤ آؤ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رخسانہ بیگم نے فجر کی بلائیں لی تھی اور فجر سب کو مشترکہ سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، لیکن دماغ میں احسن کی ہی بات چل رہی تھی۔ ایمان بیٹا، بھابھی کو ڈریس دکھاؤ۔ نہیں پھپھو جان، رہنے دیں، میں بعد میں دیکھ لوں گی، ابھی مجھے فریش ہونا ہے۔
یہ کہہ کر فجر رکی نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی تھی۔ رخسانہ بیگم اس شادی سے بہت خوش تھی۔ ان کی بچپن سے خواہش تھی کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کی بہو بنے۔ اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس تھی۔ ان کے 2 ہی بھائی تھے۔ ایک کا انتقال جوانی میں کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا اور پھر بس بڑے بھائی رئیس زمان ہی بچے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں نے بھائی کی موت کا بہت صدمہ لیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ دونوں کو صبر آ گیا تھا۔ زمان صاحب نے اپنی بہن کو بہت پیار سے رکھا تھا، کبھی کوئی بات رد نہیں کی تھی، اور رخسانہ بیگم نے بھی ہمیشہ اپنے بھائی کا مان رکھا تھا۔ 2 دن بعد رئیس حویلی میں ہر طرف شور شرابہ تھا، پوری برادری جمع تھی، ہر طرف گھما گھومی تھی۔ دور دور سے رشتہ دار زمان صاحب کی پہلی بیٹی کے نکاح میں شریک ہونے آئے تھے۔ فجر اور حوریں دونوں پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی اور شائستہ بیگم حویلی کے سارے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں شائستہ بیگم کا فون بجتا ہے۔ اجنبی نمبر دیکھ کر شائستہ بیگم فون نہیں اٹھاتی۔ تھوڑی دیر بعد فون دوبارہ بجتا ہے۔ ہلو، کون؟ ماما، میں حورے بات کر رہی ہوں، آپ ہی پارلر میں نہیں؟ کیا وہ گھر آ گئی ہیں؟ شائستہ بیگم کو کسی انہونی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ نہیں آئی، وہیں ہوگی۔ نہیں ماما، وہ نہیں ہے یہاں، ان کے کپڑے بھی یہیں ہیں اور سارا سامان بھی۔ وہ گھر میں کچھ لینے کا کہہ کر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں تیار بیٹھی ہوں۔ شائستہ بیگم کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حورے کو وہیں رہنے کی ہدایت دے کر ملازمہ کو زمان صاحب کو بلانے کو کہتی ہیں۔ زمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے اور شائستہ بیگم کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ فجر پارلر سے بھاگ گئی ہے۔ زمان صاحب سنتے ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ زمان صاحب، یہ وقت ایسے پریشان بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ سوچیں عزت کیسے بچانی ہے۔ ساری برادری باہر جمع ہے، کیا جواب دیں گے آپ سب کو؟ ہم جواب نہیں دیں گے، فجر کی جگہ حورے کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 15 سال بڑا ہے وہ میری بیٹی سے، اور ابھی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی۔ اور کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ میں ابھی رخسانہ سے بات کرتا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم پارلر جا کر حورے کو لے آؤ۔ یہ سن کر شائستہ بیگم چپ ہو گئی اور اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ زمان صاحب نے رخسانہ کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ انہیں بھی اپنے بھائی کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ جب انہوں نے یہ بات صائم سے کی تو اس نے نکاح کے ساتھ آج ہی رخصتی کا بھی کہہ دیا۔ رخسانہ بیگم نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے مطابق آج نہیں تو کل حورے نے رخصت ہونا ہی تھا، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ ماما، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ 15 سال بڑے ہیں وہ میرے سے، اور میں انہیں بھائی کہتی ہوں۔ آپ ایسے نہ کریں میرے ساتھ۔ فجر آپی کی غلطی کی سزا مجھے نہ دے۔ شائستہ بیگم پارلر میں بیٹھی اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی۔ دونوں پارلر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے اور یہاں کوئی نہیں تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، میرے ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، تمہارے بابا کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حورے نے فوراً اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر چومے تھے اور کہا تھا کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے۔ شائستہ بیگم نے پارلر والی کو کچھ ہدایات دی اور وہاں سے چلی گئی، کیونکہ رخسانہ بیگم آنے والی تھی۔ حورے زمان والزمان بابر، آپ کا نکاح سائم سلطان والسلطان شبیر سے باعوض حق مہر 1 کروڑ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ایک لہجے کو حور کے ہاتھ کانپے تھے، مگر وہ اپنے باپ کی عزت بچا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم نے اسے رخصتی کا بتایا تھا، جسے سن کے اس نے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ جہاں ایک قربانی دی تھی وہاں ایک اور سہی۔ چند ایک ضرورت کے سامان کے ساتھ زہرا کے والدین نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے کسی بھی قسم کا جہیز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سائم اور حورے ایک گاڑی میں رخصت ہوئے تھے، باقی سب گھر والے دوسری گاڑی میں تھے، جبکہ مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ہم گھر نہیں جا رہے، آج رات ہم فارم ہاؤس میں رہیں گے۔ سائم نے گاڑی میں خاموشی کو توڑا تھا، لیکن مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے۔ حورے کا آگے ہی رو رو کر برا حال تھا اور وہ سائم سے ڈرتی بھی بہت تھی، اور اب یہ نئی خبر۔ لگ رہا تھا حورے کے سارے امتحان آج ہی ہوں گے۔ پھپھو کے پاس بھی چلے جائیں گے، لیکن جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے پہلے اس کے پاس تو آ جائیں، اور اب یہ رونا بند کریں، اتنا بھی کیا ظلم ہو گیا ہے آپ پہ؟
سائم ہورے کے رونے سے واقعی چڑ گیا تھا اور وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈرائیو کرتے اس کا رونا ہی سن رہا تھا۔ ہورے نے ڈر کے اپنے آنسو صاف کیے اور دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر سائم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہورے کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ زمین پر کسی قالین کی طرح پھول کی پتیوں کو بچھایا گیا تھا۔ ہر جگہ گلابی اور سفید پھولوں کے گلدستے پڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہورے کو یہ سب اچھا لگا تھا، لیکن پھر اداسی چھا گئی تھی، کیونکہ یہ تیاری تو شاید اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی۔ کیسا لگا ڈیکور؟ سائم نے پیچھے سے آتے ہورے کے کان کے پاس بولا تھا، جس سے ہورے ڈر گئی تھی لیکن پھر سنبھل گئی تھی۔ اچھا ہے، ہورے نے مختصر سا جواب دیا، جس پر سائم بولا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب تمہاری بہن کے لیے تھا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سب میں نے تب کروایا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ تم میری دلہن بن رہی ہو، تمہاری بہن نہیں۔ سائم نے ہورے کو مزید حیران کیا تھا۔ ایسا کیوں؟ آپ کی شادی تو آپ ہی سے ہونے والی تھی۔ ہورے نے جو سوچا بے دھڑک بول دیا، سارے جواب یہیں کھڑے دے دوں؟ کمرے میں چلو، سب بتاتا ہوں۔ اور تمہاری آپی سے شادی نہیں ہونے لگی تھی، صرف نکاح ہونے والا تھا۔ یہ کہہ کر سائم نے اپنی نرم گرفت میں ہورے کا ہاتھ لیا تھا۔ ملازمہ کو بلا کر کھانا کمرے میں لانے کو کہا تھا اور خود سیڑھیاں چڑھتے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ہورے نے سائم کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتا گیا تھا اور ہورے کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھی۔ ہر جگہ لال اور سفید پھول سے سجی تھی۔ کمرے کے کارنر پر کینڈل سٹینڈ میں کینڈلز جل رہی تھی۔ بیڈ کے سامنے، کاؤچ کے سامنے ٹیبل پڑا تھا، جس پر چاکلیٹ فلیور کیک پڑا تھا، جس پر لکھا تھا ویلکم ٹو مائی لائف۔ یہ سب دیکھ کر ہورے محبوط سی ہوئی تھی، اور پھولوں کی مہک نے کمرے میں معنی خیزی پیدا کی تھی جو ہورے کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ سائم دروازہ بند کرتے ہورے کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر بولا، کیسا لگا تمہیں یہ سب؟ ڈریمی، یک لفظی جواب۔ چلو آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سائم ہورے کو ٹیبل کی طرف لے گیا، اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور خود بھی اس کے ہاتھ پر گرفت رکھی۔ کیک کٹ کر کے سائم نے کیک کا سلائس ہورے کے منہ کی طرف بڑھایا اور کہا، ویلکم ٹو مائی لائف بیبی گرل۔ ہورے نے کیک کی چھوٹی سی بائٹ لی اور پوچھا، آپ کیک نہیں کھائیں گے؟ کیک کھاؤں گا، لیکن کھانا کھانے کے بعد، سائم نے معنی خیز انداز میں کہا تھا، جس کی سمجھ ہورے کو نہیں آئی تھی۔ وہ چپ کر کے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سائم نے ٹیبل پر رکھی ایک مخملی ڈبی پکڑی، اسے کھول کر ہورے کی طرف بڑھایا تھا۔ اس میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ میرے لیے ہے؟ ہورے کو انگوٹھی بہت پسند آئی تھی۔ جی آپ کے لیے ہے، آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سائم نے ہورے سے پوچھا، جس پر ہورے نے اثبات میں سر ہلایا۔ سائم نے انگوٹھی ہورے کو پہنا کر انگوٹھی کو چوما تھا۔ ہورے پزل ہوئی تھی۔ تم کپڑے بدل کر فریش ہو جاؤ، چینجنگ روم میں تمہارے کپڑے ہیں، اتنی دیر میں کھانا لگواتا ہوں میں۔ ہورے یہ سن کر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی، لیکن اندر نائٹیز دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ بڑھی تھی۔ اس کو اس سب کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، جو تھوڑا بہت پتہ تھا وہ بس انگلش فلمیں دیکھ کر ہی پتہ تھا۔ ہورے بغیر کپڑے بدلے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ سائم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہاں پر میرے کپڑے نہیں ہیں، ہورے نے نظر نیچی کرتے جواب دیا۔ وہ سب تمہارے ہی کپڑے ہیں بیبی گرل، اور میرے سامنے تم ایسے ہی کپڑے پہنو گی۔ ہورے یہ سن کر لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ میری بیگم کو اگر کپڑے بدلنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں مدد کر دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہورے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اپنے لحاظ سے ہورے نے سب سے اچھی نائٹی سلیکٹ کی تھی، لیکن وہ اس میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ چینج کرنے کے بعد ہورے نے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہ ایک ہوٹل کا کمرہ تھا جہاں مولوی اور چند گواہان کی موجودگی میں احسن اور فجر کا نکاح ہوا تھا۔ فجر اپنے گھر کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی جو وہ گھر سے پہن کر نکلی تھی۔ اس پر اس نے سرخ دوپٹہ لے رکھا تھا اور احسن بھی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور فجر اب احسن کو گھر لے جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ احسن ٹال مٹول کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کچھ دن تک وہ اپنے گھر والوں کا ذہن بنا لے، پھر فجر کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔
فجر کو بھی یہ بات کچھ حد تک ٹھیک لگی تھی۔ احسن نے فجر سے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کیے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کا یقین دلایا، لیکن یہ وعدے کب تک سچ رہنے تھے یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ سائم حورے کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور سائم کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ حورے نے اپنے بال ویسے ہی جوڑے میں قید رکھے تھے جیسے پارلر والی نے بنائے تھے، اور بدن پر کپڑوں کے نام پر ایک گاؤن پہنا تھا جو کہ نیٹ کا تھا، جس میں بدن چھپتے نہ چھپ رہا تھا، اور اوپر سلک کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی جو پیٹ سے اوپر ہی ختم ہو گئی تھی۔ نیچے سب واضح تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حورے بھی اپنی بہن اور ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی، اور اب تو چڑھتی جوانی کا حسن تھا، اس لیے نگاہیں پلٹنا بھول جاتی تھی۔ حورے سائم کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اور سائم ویسے ہی بیٹھا کہیں کھو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سائم کو ہوش آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حورے کی طرف بڑھا۔ احترام سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کان کی طرف جھک کر سرکوشی کی، "مائی پرفیکٹ بیوٹی"۔ حورے نے سائم کے بوسے دینے پر ہونٹ دانتوں تلے دبائے تھے۔ "یہ کام بھی میں بخوبی کروں گا، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میری لٹل بیبی بھوکی ہوگی"۔ سائم نے حورے کا ہونٹ انگوٹھے کی مدد سے چھڑواتے ہوئے کہا، اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کی طرف چل پڑا جہاں کھانا لگا تھا۔ کھانے میں سب کچھ حورے کا فیورٹ تھا، جسے حورے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ "جو لوگ میرے سے جڑتے ہیں میں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہوں"۔ یہ کہہ کر سائم نے سب سے پہلے چکن چاؤمن پلیٹ میں ڈالا تھا اور نوڈلز کو بہت مہارت سے فورک کے گرد فولڈ کر کے حورے کی طرف بڑھایا، جسے دیکھ کر حورے ہچکچائی تھی، لیکن سائم کی ذرا سی گھوری پر اس نے منہ کھول لیا تھا۔ اسی طرح سائم نے ساری ڈشز تھوڑی حورے کو کھلائی تھی اور خود بھی کھاتا رہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ملازمہ کو بلایا تھا۔ اسے ضروری ہدایت دے کر حورے کو بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر بات لینے چلا گیا تھا۔ سائم واش روم سے آیا تو حورے بیڈ سے ٹیک لگائے کسی سوچ میں گم تھی۔ سائم فریش سا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، بالوں میں پانی کے قطرے تھے، لیکن اس حسن کو سراہنے کے لیے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ البتہ سائم کا سارا دھیان بیڈ پر بیٹھی حورے کی طرف تھا، جس کا جان لیوا عکس آئینے میں واضح تھا۔ سائم اپنے آپ پر اپنی مخصوص پرفیوم چھڑکتے، بالوں کو برش کرتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ حورے سائم کو دیکھتے دنیا میں واپس آئی تھی، اور تھوڑا آگے کو کھسکی تھی، جو سائم کو ناگوار گزرا تھا۔ اس نے حورے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود کی طرف کھینچا تھا اور خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ حورے کے اس ایکٹ پر دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ "آپ کہیں اور نہیں سو سکتے، یا مجھے کسی اور کمرے کا بتا دیں، میں وہاں سو جاؤں گی"۔ حورے نے کنفیوز ہوتے کہا تھا۔ "نہیں میری بھولی بیگم، ہم دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونا ہوگا آج سے ہمیشہ"۔ سائم کا لہجہ کافی حد تک نرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حورے ابھی بچی ہے اور آج یوں اچانک نکاح پر پریشان بھی ہے۔ سائم نے حورے کی دونوں ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لی اور بولا، "مجھے پتہ ہے یہ نکاح جن حالات میں ہوا ہے اس وجہ سے تم پریشان ہو، لیکن میں خوش ہوں اس نکاح سے، اور تم بھی پریشان ہونا چھوڑ دو۔ میں تمہاری ہر خوشی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور غم کو بھی کبھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا"۔ حورے نے سائم کے ہاتھوں میں خود کو محفوظ سمجھا تھا اور اپنے دل کے خدشات بتانے لگی۔ "امی بابا گھر پریشان ہوں گے، آپ ہی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اتنے بڑے ہیں میرے سے، میں آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ ماموں ممانی سے بات ہو گئی ہے میری، وہ ٹھیک ہیں، انہیں بتا دیا ہے میں نے کہ ان کی بیٹی خوش ہے، اور آپ کی آپی پہلے دن سے ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، اور رہی بات آپ کی تو آپ میری بیوی ہو نہیں سکتی، آپ میری بیوی ہیں۔ بابا کی کال آئی تھی، آپ نے میری بات کیوں نہیں کروائی"۔ یہ کہہ کر حورے پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ آپ چینج کر رہی تھی اور آپ نے ایسے ہی رونے لگ جانا تھا جیسے ابھی رو رہی ہیں۔ یہ کہہ کر سائم نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے تھے۔ "مجھے ابھی پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا ہے مجھے، اور میرے سیکنڈ ایئر کے امتحان بھی ہونے والے ہیں، مجھے وہ بھی دینے ہیں۔ میں دلواؤں گا امتحان تمہارے، اور ڈاکٹر بھی بناؤں گا۔ تمہارے خوابوں میں نہیں آؤں گا کبھی میں، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا"۔ یہ سن کر حورے کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ "مجھے نیند آ رہی ہے"۔ حورے نے سائم کی گرفت سے ہاتھ چھڑواتے کہا، جسے سائم نے دوبارہ پکڑ لیا۔ "مجھے بھی آ رہی ہے لٹل بیوٹی، میں جانتا ہوں تم میاں بیوی کے رشتے کو نہیں سمجھتی ابھی،
میں تمہیں خود آہستہ آہستہ سب سمجھاؤں گا، تب تک میری چھوٹی موٹی گستاخیوں کو برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ حورے نے ناسمجھی سے سائم کی طرف دیکھا۔ سائم کی آنکھوں میں خمار تھا۔ انگلیوں کے پوروں سے حورے کے چہرے کے نقوش محسوس کرنے لگا جس پر حورے کانپنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ سے سائم نے حورے کا ہاتھ پکڑا اور اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ نرمی سے حورے کی پیشانی پر بوسہ دیا جو محبت کی علامت تھی، لیکن حورے کو ابھی کیا علم محبت کی علامتوں کا۔ حورے نے اس بوسے کو آنکھیں بند کیے محسوس کیا تھا۔ باری باری دونوں آنکھوں کو چوما۔ ان آنکھوں پر میں اپنا سب کچھ وار سکتا ہوں، سائم نے دل میں کہا۔ حورے کی ناک کو چوما۔ یہ ناک مجھے بہت پسند ہے، تمہاری طرح چھوٹی سی۔ یہ سائم نے حورے کے سامنے کہا تھا۔ دونوں گالوں کو باری باری چوما۔ ان کو ہر وقت چومنے کا دل کرتا ہے۔ سائم نے پھر سے دل میں صدقہ اتارا۔ ہونٹوں پر آ کر سائم رکا تھا۔ آنکھیں کھول کر حورے کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سائم کی نظروں کی تاب وہ نہ لا سکی اور پھر سے نظریں جھکا لی۔ سائم نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور بولا، میں ان لبوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے ان کا جام پی سکوں؟ حورے نے سائم کی بات پر پھر سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سائم کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور پھر سے نظریں جھکا لی۔ سائم نے اس کو اجازت سمجھا تھا۔ حورے کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اپنے دل کی بات مانتے حورے کے لبوں پر جھکا تھا۔ حورے نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، وہ جیسے تھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ البتہ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ سائم کو بھی سنائی دے رہی تھی اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ سائم نے حورے کا نچلا لب دانتوں سے ہلکا سا کھینچا تھا اور پھر سے لبوں کو چومنے لگا۔ حورے کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس نے سائم کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچی تھی، جس سے سائم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا اور پیچھے کو ہوتے بیڈ پر لیٹ گیا اور حورے کو سانس لینے کا موقع دیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حورے کی حالت نارمل ہو گئی ہے، بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے خود پر لٹا لیا۔ حورے اس اکتفا کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ کس می مائی لٹل بیبی۔ حورے نے حیرانگی سے سائم کو دیکھا تھا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایسا بھی کیا کہا ہے میں نے؟ اتنا تو حق بنتا ہے میرا آج۔ حورے نے سائم کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے اس کے گال پر کس کی۔ سائم اس کی اس معصوم حرکت پر مسکرایا تھا۔ حورے نے زندگی میں پہلی بار اس سنجیدہ شخص کو مسکراتے دیکھا تھا اور پہلی بار ہی اس نے دیکھا تھا کہ سائم کے دونوں گال پر ڈمپل بھی پڑتے ہیں جو اس کی مسکراہٹ کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں نہیں لٹل پرنسس، مجھے ہونٹوں پر کس چاہیے۔ حورے نے سائم کی بات پر منہ کھولے سائم کو دیکھا تھا۔ میں ابھی یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ جو سب تم نہیں کرنا چاہتی وہ میں کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا، اور نہ ہی وہ سب تمہاری اتنی سی جان برداشت کر سکتی ہے۔ ابھی میں صرف کس کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ حورے نے ناسمجھی سے سائم کو دیکھا، لیکن سائم کے ہونٹوں کی طرف اٹھتی مخمور نظروں پر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ سائم اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے پھر سے حورے کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور اس دفعہ کا عمل جنونی تھا جس پر حورے کی سانسیں رکی تھی۔ گال سرخ گلاب ہوئے تھے۔ کم آن رسپانس می بیبی، یہ کہہ کر سائم دوبارہ سے جھکا تھا۔ حورے سائم کی بات سمجھتی رسپانس کرنے لگی تھی، لیکن سائم کے لمس میں بہت جنون تھا۔ حورے اس کے جنون کی تاب نہیں لا سکی۔ سائم نے حورے کی سانسیں بند ہوتی محسوس کی تو پیچھے ہٹا اور اپنی گرفت سے بھی آزاد کیا۔ حورے موقع پاتے ہی سائم پر سے ہٹی تھی۔ سائم نے نارمل ہو کے حورے کو اپنی باہوں میں لیا اور بولا، اب سے تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ سونا ہوگا۔ عادت ڈال لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ اس سے پہلے میں حد پار کروں۔ حورے نے فوراً آنکھیں بند کی تھی اور دونوں نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ میں پہلے تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، پھر اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے ہم۔ فجر احسن کو رشتہ آگے بڑھانے سے روک رہی تھی۔ نکاح ہونے کے باوجود فجر اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پہلے احسن کے گھر والوں کی مرضی جاننا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فجر، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے، اور آج جب یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے تو تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ میری جان، میرے پر بھروسہ رکھو۔ میں اپنے والدین کو راضی کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ احسن رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے بے تاب تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ فجر ایک جوان اور حسن سے بھرپور لڑکی تھی، اور اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی شخص بے تاب ہو سکتا تھا۔ احسن، بات کو سمجھو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جب تک تمہارے والدین اس رشتے سے راضی نہیں ہوں گے،
میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ پتہ نہیں امی ابو بھی کس حال میں ہوں گے۔ فجر نے پریشانی سے احسن کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن احسن اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ احسن نے باقاعدہ ہوٹل کا روم ڈیکور کروایا تھا اور وہ آج کی رات بالکل ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کب سے فجر کو پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن اب شاید بات دوسرے طریقے سے کرنی تھی۔ مطلب تمہیں میرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو احسن؟ مجھے تم پر بھروسہ نہ ہوتا میں تمہارے سامنے ایسے تھوڑی بیٹھی ہوتی۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں میں تمہارے پاس، تو مجھے کرنے دو نا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب اس رشتے کا حصہ ہے۔ فجر بحث کر کے تھک گئی تھی اور اب کی بار اس نے چپ سادھ لی تھی، جس کو احسن نے فجر کی رضامندی سمجھا تھا۔ احسن نے فجر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور بولا، مجھے یقین ہے میری جان تمہیں میرے پر بھروسہ ہے، اور مجھے پتا تھا تم میری بات بھی مان جاؤ گی۔ فجر نے احسن کو نظریں اٹھا کر دیکھا اور احسن کی آنکھوں میں جوانی کے جذبوں اور خمار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فجر نے شرما کر نظریں نیچے کر لی۔ گال سرخ گلاب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے خوبصورتی مزید بڑھی تھی۔ احسن نے فجر کی پیشانی چومی تھی اور ایک ایک کر کے سارے نقوش کو چومنے لگا تھا۔ ہونٹوں پر آ کر اس نے پھر سے فجر کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ فجر نے نظریں جھکا لی تھی۔ احسن فجر کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور انہیں چومنے لگا۔ فجر بھی تھوڑی دیر بعد احسن کا ساتھ دینے لگی۔ ہونٹوں سے گردن پر اور گردن سے دھڑکنوں پر آیا تھا۔ ریموٹ سے کمرے کی لائٹس بند کی تھی اور سارے پردے اترتے چلے گئے۔ فجر نے خود کو احسن کے سپرد کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دینے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی چیخ گونجی تھی اور پھر یہی چیخ معنی خیز آہوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ رات گزرنے لگی تھی۔ احسن پرسکون ہو کر فجر کے پہلو میں لیٹا تھا۔ فجر کو خود کے ساتھ لگا کر سو گیا تھا اور فجر نے بھی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے یقین تھا اب احسن کہیں نہیں جائے گا۔ حورے کی آنکھ کھلی تو صبح کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، لیکن خود کو کسی کے مضبوط حصار میں پایا تھا۔ حورے کو سب کچھ یاد آیا تھا اور وہ رات کا منظر سوچ کر سرخ ہو گئی۔ اٹھ گئی پرنسس، مجھے شاور لینا ہے۔ حورے نے سر سائم کے سینے پر رکھے کہا، مجھے بھی لینا ہے، اکٹھے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سائم نے شرارتی لہجے میں کہا، نہیں وہ آپ اور میں کیسے؟ جیسے لیتے ہیں ویسے ہی اور کیسے؟ سائم کا لہجہ شرارتی تھا۔ حورے پھر سے رونے والی ہو گئی۔ سائم نے حورے کی خاموشی محسوس کی۔ خطرے کا اندیشہ ہوا تو فوراً بولا، مذاق کر رہا تھا، جاؤ لے لو شاور۔ سائم نے حورے کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتے کہا، اندر سارے کپڑے اس طرح کے ہی ہیں، اب میں کیا پہنوں؟ نہیں بیبی، تم نے صرف الماری کی ایک سائڈ کھول کر دیکھی تھی، دوسری میں اچھے کپڑے بھی لٹکے ہیں۔ حورے نے منہ کھلے سائم کو دیکھا، جس پر سائم نے آنکھ ماری اور ہنسنے لگا۔ حورے کو اس کی ہنسی پہلی چیز تھی جو بہت پسند آئی تھی۔ جاؤ لٹل گرل، اس سے پہلے میری نیت بدلے۔ سائم نے حورے کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا، آپ نے پکڑا ہوا ہے مجھے، میں کیسے جاؤں؟ حورے نے معصومیت سے کہا، میں قربان اس معصومیت پر۔ سائم نے دل میں صدقہ اتارا تھا اور اسے آزاد کیا تھا۔ حورے جلدی سے اٹھ کر چینجنگ روم سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پیچھے اسے سائم کا قہقہ سنائی دیا تھا۔ فجر کی آنکھ سورج کی اندر آتی کرنوں پر کھلی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اسے احسن کہیں نظر نہیں آیا، شاید شاور لے رہا ہو۔ فجر نے سوچا اور کل کی رات کو سوچ کر مسکرانے لگی اور آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے تک جب احسن باہر نہ آیا تو فجر نے احسن کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ فجر نے اپنے کپڑے زیبتن کیے اور واش روم کی طرف گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، شاید کچھ کھانے کے لیے لینے گیا ہو۔ فجر نے پھر سے سوچا اور اپنا بند موبائل پکڑا، جسے کل سے بند رکھا تھا۔ کل ہی اسے احسن نے نیو سم بھی لے دی تھی۔ فجر نے سم ڈالتے موبائل آن کیا اور احسن کو کال کرنے لگی تھی، لیکن یہ کیا، احسن کا نمبر بند آ رہا تھا۔ فجر کا دل گھبرانے لگا تھا، ہو سکتا ہے بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو۔ فجر نے اپنے دل کو سمجھایا اور شاور لینے چلی گئی۔ آپ نے سائم کو فون کرنا تھا، حورے ٹھیک تو ہے، اسے کہیں میری بیٹی کو میرے سے ملوا دے، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ایسے اچھا نہیں لگتا، آج ان کی زندگی کی نئی شروعات ہے، ہم بار بار فون کر کے انہیں تنگ نہیں کر سکتے۔ زمان صاحب نے سمجھانے کے انداز میں کہا، کیا اچھا نہیں لگتا اس میں؟ بیٹی ہے ہماری، ہمیں فکر نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟
رات سے اپنی بیٹی کی آواز نہیں سنی میں نے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بس میری بیٹی سے میری بات کروائیں۔ شائستہ بیگم ایک ہی ضد پر اڑی تھی۔ اچھا آپ ناشتہ تو کریں، میں کرتا ہوں کال سائم کو۔ زمان صاحب خود بھی کافی پریشان تھے، لیکن فی الحال اپنی جان سے پیاری بیوی کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا، جو ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ کیسے کر لوں میں ناشتہ زمان؟ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، دوسری بیٹی اتنی معصوم ہے، اتنے خواب تھے میری بیٹی کے اپنی پڑھائی کو لے کر، سارے خواب اس کے ایک دن کے اندر ٹوٹ گئے ہیں۔ میری حورے کا تو کبھی کوئی قصور نہیں رہا، اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ شائستہ بیگم پھر سے کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ سائم ہماری حورے کا بہت خیال رکھے گا، مجھے پورا یقین ہے، تم پریشان نہ ہو، اور جہاں تک بات رہی فجر کی، اس کا نام بھی نہ لو، پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، بس اللہ اسے جہاں رکھے خوش رکھے، اس کے علاوہ ہمارا فجر سے کوئی تعلق نہیں، میں سائم کو فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زمان صاحب نے سائم کا نمبر ملایا تھا۔ فون ایک ہی بیل کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ سائم نے فون اٹھاتے ہی حال احوال پوچھا تھا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، حورے کیسی ہے؟ اس سے بات ہو سکتی ہے بیٹا؟ جی جی مامو جان ٹھیک ہے وہ بھی، ہم بس ناشتہ ہی کرنے لگے تھے، میرے پاس ہی بیٹھی ہے، یہ لیں کر لیں آپ بات۔ یہ کہہ کر اس نے فون حورے کی طرف بڑھا دیا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ماما کیسی ہیں؟ حورے نے تسلی سے اپنی لڑکھڑاتی آواز پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ اپنی بیوی کو پریشان محسوس کرتے سائم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسے ریلیکس رہنے کا کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بابا، ماما کہاں ہیں؟ ان سے بات کروا دیں میری۔ حورے جانتی تھی اس کی ماں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کافی حساس ہے۔ یہاں ہی بیٹھی ہیں، یہ لو کر لو اپنی امی سے بات۔ یہ کہتے زمان صاحب نے فون شائستہ بیگم کی طرف بڑھایا تھا۔ السلام علیکم، میری بیٹی کیسی ہے؟ وعلیکم السلام ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ جو بات شائستہ بیگم کے دل میں تھی وہ انہوں نے پوچھ لی تھی۔ جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، سائم رات سے میرا بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ سائم نے اپنا نام سنتے حورے کی طرف دیکھا تھا۔ رات سے وہ یہ نام اپنی بیوی کے منہ سے سننے کے لیے کتنا بے تاب تھا، اور اب جب اس کے ساس سسر کی کال آئی تھی تو اس کی بیوی نے یہ نام اس کی تعریف کرتے ہوئے لیا تھا۔ کوئی سائم سے پوچھتا آج اسے اپنا آپ کتنا خوبصورت لگا تھا۔ اس نے اسی خوشی میں حورے کا ہاتھ چوما تھا۔ حورے سرخ ہوئی تھی، ہڑبڑا کر سائم کو دیکھا تھا، جس پر سائم نے اس کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ناشتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے اتنی جلدی میں تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ نہیں ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے بس بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا ہے، آپ میری طرف سے بالکل پریشان نہ ہوں، میں اور سائم شام تک آئیں گے آپ سے ملنے۔ سائم نے پھر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جس نے بغیر اس سے پوچھے فیصلہ لے بھی لیا تھا۔ خیر اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا، بیوی تھی آخر، بات تو ماننی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لازمی آنا رات کو، میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ آپ نے میرے سے پوچھا کہ ہم رات کو جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سائم نے ناشتہ حورے کے لیے پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں، ہم نہیں جا سکتے کیا؟ یہاں کوئی بھی نہیں، مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے۔ ہم ماما سے مل کر پھپھو کی طرف چلے جائیں گے، ماما ویسے بھی پریشان تھی، اس لیے میں نے ایسے کہہ دیا۔ حورے کے اگلے انکشاف پر سائم نے مزید حورے کو گھور کر دیکھا۔ پہلے تو سسرال جانا تھا، مل کر واپس آ جاتے، اور اب اپنے سسرال بھی جانا چاہتی تھی یہ لڑکی۔ سائم جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی امی کی طرف گئے تو انہوں نے انہیں واپس نہیں آنے دینا۔ حورے اپنی بات مکمل کر کے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اتنے میں رخسانہ بیگم کا فون آنے لگ گیا تھا۔ آج یہ سب اسے ناشتہ بھی سکون سے نہیں کرنے دیں گے۔ فون اٹھاتے ہی رخسانہ بیگم برس پڑی تھی سائم پر۔ اس بات کا اندازہ تھا اسے، کیونکہ اس کی ماں کو بہت شوق تھا اپنی بہو گھر لانے کا، اور ان کی بہو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ساری باتیں سنانے کے بعد رخسانہ بیگم نے اسے حورے کو گھر لے آنے کا حکم دے دیا تھا، جس پر سائم نے جی کہتے فون بند کر دیا تھا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ ہو گیا ہے ناشتہ میرا، تم فکر نہ کرو اور تیار ہو جاؤ، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، میرے آنے کو تیار رہنا اور ابھی آرام کرو۔ یہ کہہ کر سائم چلا گیا تھا اور حورے بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔
پیچھے سے ملازمہ ٹیبل صاف کرنے لگ گئی تھی۔ مسلسل کمرے کی بیل بج رہی تھی، لیکن فجر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ بار بار بیل ہونے پر اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں چل رہا کہ اندر لیڈیز اکیلی ہیں؟ یہ رولز ہیں آپ کے ہوٹل کے۔ فجر دروازہ کھولتے ساتھ ہی سامنے کھڑے لڑکے پر برس پڑی تھی۔ سوری میم، لیکن آپ کی پیمنٹ کے مطابق آپ کو یہ روم آج کے لیے الاٹ کیا گیا تھا، اور نیکسٹ آورز کے لیے آپ کو مزید پیمنٹ کرنی ہوگی یا پھر آپ یہ کمرہ خالی کر دیں۔ فجر کو خطرے کی گھنٹی کا احساس ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے صرف آج کے لیے؟ اس روم کی پیمنٹ 1 منتھ کے لیے ہوئی ہے، فجر نے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ نہیں میم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ روم جنہوں نے لیا تھا وہ تو صبح ہی یہاں سے جا چکے ہیں اور ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ آپ کے اٹھنے کا ویٹ کر لیں اور پھر روم خالی کروا لیں۔ فجر کو اپنے پاؤں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میم، آپ آدھے گھنٹے تک روم خالی کر دیں، شکریہ۔ یہ کہہ کر ہوٹل کا لڑکا وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، اور فجر کو ساری دنیا ہلتی نظر آ رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ خدا کے لیے فون اٹھاؤ احسن۔ فجر مسلسل فون پہ فون کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہ ہو، لیکن سچ یہی تھا کہ قسمت اس پر مہربان نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر فجر اٹھی تھی۔ ایک اس کے پاس پرس تھا جو وہ گھر سے ساتھ لائی تھی۔ اس میں 5,000 کا ایک نوٹ تھا جو وہ گھر سے آتے ہوئے ساتھ لائی تھی، اور اس کی ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ اس نے وہ بیگ پکڑا تھا، باتھ روم سے اپنے کپڑے پکڑے تھے جن میں وہ گھر سے آئی تھی، انہیں اپنے بیگ میں تہہ کر کے رکھا، اور وہی چادر لی تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلی تھی۔ سب کچھ تو اس کے پاس آج بھی اس کے ماں باپ کا دیا ہی تھا، سوائے ان کپڑوں کے جو اس نے زیبتن کیے تھے۔ یہ وہ کپڑے تھے جو احسن نے اس کو گفٹ کیے تھے کل ہی چینج کرنے کے لیے۔ خیر، فجر اپنے بیگ اور چادر کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی، شاید اپنے ماں باپ کے گھر، لیکن کیا وہ اسے اب قبول کریں گے؟ حورے اور سائم ابھی زمان صاحب کی طرف آئے تھے۔ شائستہ بیگم نے کھانے میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہنستا ہوا دیکھ کر مطمئن تھے۔ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں حورے کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ آپی آپ! سب نے حورے کی بات پر ڈائننگ میں کھلتے دروازے کی طرف دیکھا۔ شائستہ بیگم غصے سے اٹھی تھی اور فجر کو ایک تھپڑ لگایا تھا۔ زمان صاحب اسے بتا دیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے جس یار کے ساتھ بھاگی تھی اسی کے پاس دفع ہو جائے۔ زمان صاحب ایک سمجھدار انسان تھے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی پر قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ فجر روتے ہوئے اپنی امی کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس سے اپنا پاؤں چھڑوایا تھا۔ خبردار، تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، مر گئی ہے تمہاری امی تمہارے لیے۔ زمان صاحب اٹھ کر شائستہ بیگم کی طرف بڑھے تھے اور فجر سے بولے تھے، کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ کہاں جاؤں میں بابا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حورے اپنی آپی کی طرف بڑھی تھی، اس سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سائم نے حورے کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا تھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ حورے چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے جہاں سے آئی ہو، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ شائستہ بیگم پھر سے چیخی تھی۔ زمان صاحب نے انہیں ایک سائڈ پر بٹھایا تھا اور خود فجر کی طرف بڑھے تھے، اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ ملازمہ کو پانی لانے کا کہا تھا۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ فجر نے ایک ایک کرتے صبح سے لے کر شام تک ساری بات بتا دی تھی، اور اس سے پہلے کی بھی سب باتیں۔ میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا، تب تک تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن کوشش کرنا کہ ہمارے سامنے کم آنا۔ یہ کہہ کر زمان صاحب وہاں رکے نہیں تھے، چلے گئے تھے، اور شائستہ بیگم نے بھی اسے افسوس سے دیکھتے سر ہلایا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاؤ اپنی بہن کو کمرے میں لے جاؤ، سائم نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حورے سے کہا۔ حورے فجر کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی، اسے سب چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جسے سن کر فجر صرف رونے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی تھی۔ فجر کو آرام کرنے کا کہہ کر حورے وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ یہ کہہ کر کہ سائم اس کا انتظار کر رہا ہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سائم نے ماموں و مانی سے اجازت لی تھی، انہیں اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ حورے پھر سے شائستہ بیگم سے ملتے ہوئے رونے کے مشغلے میں مصروف ہو گئی تھی، جسے دیکھتے سائم منہ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اس کے مطابق اس کی بیوی ضرورت سے زیادہ ہی روتی تھی۔ دونوں مل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔
2 ماہ بعد آج حورے کے 12ویں کے امتحان ہو گئے تھے اور وہ اپنے امتحانات دے کر بہت خوش تھی کیونکہ اس کی توقع کے عین مطابق امتحانات بہت اچھے ہوئے تھے۔ سائم نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، اسے اچھی فیمیل ٹیوٹر گھر لگوا کر دی تھی۔ آج حورے کی سالگرہ بھی تھی، آج حورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ سائم نے رات کو ہی اسے تحفہ دے دیا تھا جس میں لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون تھا۔ حورے کی اور سائم کی کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی۔ سائم نے اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا بھی تھا۔ روز رات کو چھوٹی موٹی گستاخیاں کرتا تھا جن کی عادت ہو گئی تھی حورے کو، لیکن آج کی رات کا سوچ کر حورے کو کچھ ہو رہا تھا۔ سائم نے اسے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا لے کر دیا تھا اور اسے فارم ہاؤس چھوڑ آیا تھا۔ وہاں لڑکی نے حورے کو تیار کرنے آنا تھا۔ حورے آج کی رات کا سوچ کر بہت پزل ہو رہی تھی، لیکن اب مزید وہ اس رشتے سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ تھا جو 2 ماہ سے پینڈنگ تھا۔ تمام رشتہ داروں کو باتوں میں بتا دیا تھا کہ سائم کی شادی حورے سے ہوئی ہے، فجر سے نہیں، جس پر سب نے کافی سوال کیے، لیکن رخسانہ بیگم سب کو چپ کروا دیتی یہ کہہ کر کہ انہیں شروع سے حورے ہی پسند رہی ہے۔ ولیمے کے بعد ان کی پیرس کی فلائٹ تھی۔ یہ بھی گفٹ اسے سائم نے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ہنی مون اور تمہاری ویکیشنز وہیں منائیں گے جب تک تمہارا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ حورے چینج کر کے آئینے کے آگے بیٹھ گئی تھی اور لڑکی اسے تیار کرنے لگی تھی۔ زمان صاحب نے کافی کوشش کی تھی کہ احسن مل جائے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ اس کے گھر والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ دبئی شفٹ ہو گیا ہے۔ جب زمان صاحب نے انہیں اس کے نکاح کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فجر کو قبول کرنے سے صاف منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنی بہو مان ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ہمارا شریف بیٹا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ زمان صاحب نے بھی ہار مان لی تھی۔ فجر 2 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر افسوس بھی کرتی تھی اور اس پر ترس بھی کھاتی تھی۔ خیر اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اس کو آگے پڑھنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی کیونکہ گھر رہ کر وہ زیادہ بیمار رہتی تھی بس، اور زندگی اسی طرح گزرنے لگی تھی۔ لیکن زندگی نے ابھی ایک اور امتحان لینا تھا۔ تاریخ گواہ رہی تھی جب جب بیٹیوں نے ماں باپ کی عزت کو روند کر زندگی گزارنے کا سوچا تھا، ہمیشہ خسارے میں ہی رہی تھی۔ حورے کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں گلے میں گولڈ جیولری پہنے، کانوں میں جھمکے پہنے، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھولا گیا تھا۔ میک اپ بہت لائٹ تھا، اس میں ہی وہ اپسرا لگ رہی تھی، نظر اٹھے اور پلٹنا بھول جائے ایسی حسینہ لگ رہی تھی وہ۔ میم آپ کے ہسبینڈ بہت لکی ہیں، انہیں اتنی پیاری سی پری ملی ہے۔ حورے اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ بیوٹیشن اپنا کام کر کے چلی گئی تھی، اب بس سائم کا انتظار تھا۔ وہ انتظار بھی ختم ہوا۔ سائم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بے ساختہ بولا، ماشاء اللہ۔ 5000 کے کئی نوٹ اس پر سے وار کر ملازمہ کو بلا کر دیے تھے اور حورے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے روم میں لے گیا تھا۔ سائم نے بھی بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی، اس کی گوری رنگت پر یہ پینٹ شرٹ بہت جچ رہی تھی۔ حورے نے آنکھوں سے ہی اس کے صدقے اتارے تھے۔ اتنے عرصے میں حورے کے دل میں سائم کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اندر داخل ہوتے ایک دفعہ پھر بھرپور ڈیکوریشن نے حور کا استقبال کیا تھا۔ درمیان میں ٹیبل پر کھانا رکھا تھا جس پر کینڈلز رکھی تھی۔ کھانا کھا لیں بیگم، پھر آپ کے حسن کو سراہتے ہیں۔ سائم نے اسے ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بٹھایا تھا، خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر ہر قسم کی چائنیز ڈش پڑی تھی۔ سائم نے ایک ہی پلیٹ میں دونوں کے لیے فرائیڈ رائس اور گریوی نکالی تھی اور چمچ بھی ایک ہی رکھا تھا۔ حورے کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی لیکن وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ سائم نے بائٹ بنا کر اس کے منہ کی طرف کی جسے حورے نے کھا لیا تھا۔ حورے نے بھی بائٹ بنا کر سائم کے آگے کی تھی۔ زہے نصیب کہہ کر سائم نے وہ بائٹ منہ میں لی تھی۔ اسی طرح دونوں نے کھانا ختم کیا تھا۔ میٹھے میں آئس کریم اور حورے کی فیوریٹ براؤنیز تھی۔ سائم نے ہی حورے کو میٹھا بھی کھلایا تھا۔ آپ کو کیک نہیں پسند کیا؟ پسند ہے نا جان، لیکن مجھے اپنے طریقے سے کھانا پسند ہے۔ یہ کہہ کر سائم اٹھا تھا، ایک براؤنی کی بائٹ حورے کے منہ کی طرف بڑھائی۔ اس سے پہلے حورے اسے اندر کرتی، سائم نے فوراً سے جھک کر کھائی تھی۔ براؤنی کم، حورے کے ہونٹ زیادہ کھائے تھے۔ جب براؤنی کا ذائقہ ختم ہوا تھا تب سائم پیچھے ہوا، ہاتھ بڑھا کر حورے کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوپر بیٹھیے۔
سائم نے حورے کی بات کو اگنور کیا اور بولنا شروع کیا۔ جب مجھے میرے اور فجر کے رشتے کے بارے میں امی نے بتایا تھا تب سے میں فجر کو پرکھنے لگ گیا تھا۔ تم جانتی ہو میری طبیعت کافی سنجیدہ ہے۔ ہر کسی سے نہ میں ہنس کر بات کرتا ہوں اور نہ ہی کسی سے فضول رشتہ داری بناتا ہوں۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی میں فجر میں انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ شاید اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، لیکن مجھے تم اچھی لگتی تھی، معصوم سی، چھوٹی سی۔ جب تم پیدا ہوئی میں 15 سال کا تھا اور تب سے میں تمہارے گھر تم سے کھیلنے جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم بڑی ہو گئی اور کھیلنا بھی بند ہو گیا۔ میں نے امی سے کافی دفعہ کہا کہ مجھے تم چاہیے ہو، لیکن وہ ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بہت چھوٹی ہو، اور یہی میرے سنجیدہ رہنے کی وجہ بن گئی۔ میں نے اللہ سے تمہیں مانگنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا میں کب اتنا دیوانہ ہوا۔ اگر اس دن فجر نہ بھاگتی تب بھی میں خود نکاح سے انکار کر کے تمہارے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دیتا، لیکن اللہ کی طرف سے ہی ایسی سچویشن بن گئی کہ تم میرے حصے میں لکھ دی گئی، اور اسی وجہ سے میں نے اس دن رخصتی کا کہہ دیا، کیونکہ میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ سائم نے اظہار محبت کیا تھا اور عقیدت سے حورے کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے تھے اور چومے تھے۔ اس اظہار محبت پر حور خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کے نصیب وہ شخص دیا تھا جو اس کو چاہتا تھا۔ اسے تو لگا تھا یہ سب زبردستی کا رشتہ ہے، لیکن اب وہ اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔ آئی لو یو سائم، اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی محبت کا جواب دینے کے لیے۔ آئی لو یو ٹو جانے سائم۔ سائم اظہار کر کے اٹھا تھا اور حورے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی چومی تھی، اس کی باریک بندیا کو چوم کر اتارا تھا، اس کے کانوں میں پہنے جھمکوں کو چوما تھا اور کانوں کو آزادی دلوائی تھی۔ اس نے نوز پن کو بھی چوما تھا، لیکن وہ ایسے ہی ناک میں اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اتارنے کا ارادہ ترک کر گیا تھا۔ گلے میں پہنا نیکلس چوما تھا اور اسے اتار کر نیک بائٹ کی تھی، جس پر حورے نے سسکی لی تھی۔ روک کر رکھو یہ سسکیاں جان، ابھی ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ حورے نے آنکھیں جھکا لی تھی۔ سائم پھر سے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ وہ حورے کے سینڈل اتارنے لگا تھا۔ سائم یہ نہ کریں پلیز۔ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا جانے سائم، ملکہ ہو تم میرے دل کی، اتنا تو حق بنتا ہے اس غلام کا۔ سائم نے دونوں سینڈل باری باری اتارے تھے اور انہیں چوما تھا۔ لہنگا اوپر کرتے پنڈلیوں پر آیا تھا اور انہیں بھی چومنے لگا تھا۔ حورے بے چین ہوئی تھی۔ سائم نے حورے کے پاؤں بیڈ پر کیے تھے، اسے بیڈ پر گراتے خود اس پر جھکا تھا، اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے لمس سے معتبر کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کان میں معنی خیز سرگوشیاں بھی کر رہا تھا۔ حورے کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے لپسٹک صاف کی تھی اور ان لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس دفعہ حورے بھی سائم کا ساتھ دے رہی تھی۔ سائم نے لبوں پر جھکے ہی چولی کی ڈوریاں کھولی تھی۔ حورے نے سائم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن بے سود کمرے میں صرف موم بتیوں کی روشنی تھی۔ چولی اتارے سائم گردن پر جھکا تھا، وہاں اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتے دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ ناف سے ہوتے سائم نے لہنگے کی زپ کھولی تھی۔ حورے ایک لمحے کو کانپی تھی، لیکن سائم کے ریلیکس کہنے پر خود پر قابو پا گئی تھی۔ سائم نے خود پر اور حور پر کمبل اوڑھا اور کہا، اجازت ہے جانے سائم کہ ہم دو جان ایک جسم ہو جائیں؟ اجازت ہے کہ میں تمہیں آخری حد تک محسوس کر سکوں؟ سائم نے اجازت طلب نظروں سے حورے کو دیکھا تھا۔ حورے نے اسبات میں آنکھوں سے اشارہ کیا تھا اور سائم اس کے جسم کا حصہ بنا تھا۔ حورے کی دردناک چیخ گونجی تھی جسے سائم نے اپنے ہونٹوں میں دبا لیا تھا، اور کمرے کی موم بتیاں بھی پگھل کر بند ہو گئی تھی۔ دونوں کی معنی خیز سسکیاں کمرے کی خاموش فضا میں گونجنے لگی تھی۔ قسمت بھی ان دونوں کے ملاپ پر خوش تھی۔ اگلی صبح سائم نے آنکھیں کھولتے اپنی متاع جان کو دیکھا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتاری تھی، پھر سے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا تھا، جس پر حورے کی آنکھ کھلی تھی، شرم سے آنکھیں جھکی تھی۔ نیند تو پوری کرنے دیا کریں، حورے نے منہ دوسری طرف کرتے کہا تھا۔ کس سے شرما رہی ہو جانے من، اب تو ساری شرم اتار چکا ہوں، سائم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ میں، حورے کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے، سائم اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رہائی دی اور کہا، شاور لے لو ورنہ میں رات والے موڈ میں آ جاؤں گا۔ حورے پر سے ہٹتے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا چھوٹی جان کافی تھکی ہوئی ہے۔ حورے نے سائم کی شرٹ پہنی تھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ولیمہ دھوم دھام سے ہو گیا تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حورے کو خوش دیکھ کر سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ سب نے مان لیا تھا کہ اس رشتے میں دونوں خاندانوں کی رضامندی ہے۔ حورے اور سائم کی کل کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں حورے کے والدین سے مل کر آئے تھے۔
فجر بھی خوش تھی اپنی بہن کو خوش دیکھ کر، اور اب صائم حورے کو آرام کرنے کا کہہ کر کسی کام سے باہر گیا تھا۔ رخسانہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ انہیں حورے بہت پسند تھی، وہ اس کے صدقے والی جاتی نہیں تھکتی تھی، اور ایمان کی تو شروع سے ہی دوستی تھی حورے کے ساتھ۔ کچھ عرصے بعد فجر کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے زرق رکھا تھا۔ اپنے نانا نانی کی آنکھ کا تارا تھا زرق، اور حورے اور صائم کے ٹوئنز تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام رابعہ اور بیٹے کا نام شاہبیر تھا، اور حورے کو یہ دونوں بہت تھکاتے تھے۔ ہر ٹائم وہ صائم سے شکایت کرتی تھی کہ یہ دونوں بہت شرارتی ہیں۔ صائم آگے سے ہنس دیتا تھا۔ حورے کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا ڈیلیوری کے بعد، اور اب اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ صائم نے اس کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، پریگننسی میں اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ فجر کا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا۔ فجر پڑھ لکھ کر اسسٹنٹ پروفیسر بن گئی تھی، اپنے بیٹے کا بوجھ خود اٹھاتی تھی۔ کافی دفعہ زمان صاحب نے منع کیا کہ اللہ کا دیا سب ہے، لیکن فجر اپنے بیٹے کے سارے اخراجات خود اٹھانا چاہتی تھی۔ زمان صاحب اور شائستہ بیگم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ فجر یونی سے لیکچر لے کر نکل رہی تھی کہ سامنے اسے برے حالات میں کھڑا ایک شخص نظر آیا تھا۔ شیو بڑی تھی، کپڑے پھٹے تھے اور میلے بھی تھے۔ فجر کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون تھا۔ فجر کے ماں باپ نے کافی دفعہ کہا تھا کہ وہ کورٹ سے خلا لے لے اور اچھی جگہ شادی کر لے، لیکن وہ نہیں سنتی تھی۔ فجر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی اور اس نے اسے اگنور کیا اور اپنے راستے چلنے لگی۔ احسن نے پیچھے سے فجر کو آواز دی، فجر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ فجر نے مڑتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا، غلطی؟ گناہ ہوا ہے تم سے، میرا پیچھا مت کرو۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، چاہے جان سے مار دو، لیکن ایسے مت جاؤ، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں 6 سال جیل میں سزا کاٹ کے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ احسن کی بات پر فجر پگھلی تھی، لیکن بولی، میری طرف سے مر جاؤ لیکن میرے پیچھے مت آؤ۔ یہ کہہ کر فجر گاڑی میں بیٹھی تھی اور چل پڑی۔ پیچھے احسن ہاتھ جوڑے بیٹھا رہا۔ فجر گھر پہنچی تو احسن کے ماں باپ فجر کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے۔ فجر یہ دیکھتے مزید غصہ ہوئی، بابا ان کو آپ نے اندر کیسے آنے دیا؟ فجر بیٹا بیٹھ کر بات سن لو، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، انہیں کہیں جائیں یہاں سے۔ فجر بیٹا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور احسن کو اس کے حصے کی سزا مل چکی ہے۔ بابا مجھے نہیں جانا کہیں، اور ان سے کہیں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں مجھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زرق اپنی خالہ کی طرف گیا تھا، اس لیے انہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا۔ آپ جائیں، ہم اپنی بیٹی سے بات کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ احسن کے والدین نا امید ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑے دن لگاتار سمجھانے کے بعد فجر نے اپنے بیٹے کی خاطر واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا کافی دفعہ اس سے پوچھ چکا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے، جس پر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ آج وہ اپنے گھر سے عزت سے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ احسن نے سب کے سامنے فجر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اور قسمت نے فجر کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ احسن کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ فجر کو اس نے نوکری سے نہیں روکا تھا۔ زرق اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن فجر ابھی بھی احسن سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ احسن بہت کچھ کر چکا تھا فجر کو منانے کے لیے، لیکن فجر اب جان چکی تھی کہ احسن اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، اسی لیے اس میں نخرہ آ گیا تھا۔ زمان صاحب کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر اب خوشی سے رہ رہی تھی۔ فجر کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے تھے۔ قسمت نے آخر کار فجر کا ساتھ تو دیا تھا، لیکن اگر فجر کی جگہ ہمارے معاشرے کی لڑکی ہوتی تو قسمت اس کا ساتھ ہرگز نہ دیتی، اور نہ ہی ایسی لڑکیوں کو والدین دوبارہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور سب بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔